اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر بدھ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بدھ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، یعنی وینسڈے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے بدھ کے دن کی فضیلت اور جو حضور علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند احادیث مبارکہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم پارٹ نمبر 2 کے اندر حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہم بدھ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بدھ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کے اندر علماء کرام اسباق نئے پڑھانے کے لیے کتاب کی ابتدا بدھ والے دن سے کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، وہ فرماتے تھے کہ جس کام کو بدھ والے دن اسٹارٹ کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک وہ کام پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی علماء سے ہم نے پڑھا، اپنے اساتذہ سے پڑھا، جس میں خصوصاً میرے استاد محترم ڈاکٹر حسنات احمد مرتضیٰ صاحب بھی آتے ہیں، اور قبلہ میرے استاد محترم علامہ محمد نوید قادری صاحب بھی آپ آتے ہیں، اور میرے اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القادر سعیدی صاحب بھونگ شریف والے بھی آتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے استادوں سے یہ بات اکثر ہر سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ سنی تھی کہ اساتذہ محترم فرمایا کرتے تھے کہ سبق کی ابتدا بدھ والے دن سے کرنی چاہیے۔ یہ دن جو ہے، اس دن کے اندر اگر سبق کا آغاز کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے وہ پائے تکمیل تک وہ سبق پہنچتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات اپنے زندگی کے اندر یہ تجربہ بھی کیا کہ جو اسباق ہمارے بدھ شریف والے دن ابتدا جن کی ہوئی، تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ کے کرم سے اور فضل سے وہ پائے تکمیل تک وہ ہمارے اسباق پہنچے، اور ہم نے ان کتابوں کو مکمل کیا۔ تو بدھ والے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کافروں کو 7 چیزوں سے ہلاک کیا، اور اس کا ہم انشاءاللہ نمبر وائز تفصیلاً ہر ایک کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جس کو بدھ والے دن ہلاک کیا گیا، نمبر 1 پر اوج بن عنق، کہ جس کو ہدہد کے ساتھ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اس کو ہلاک کیا، اور دوسرے نمبر پر قارون کو اس دن خسف کیا گیا، یعنی کہ زمین کے اندر دھنسایا گیا، اور تیسرا فرعون اس کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا گیا، بدھ کا دن تھا۔ اسی طرح نمرود ملعون کو مچھر کے ساتھ اللہ کی ذات مبارکہ نے بدھ والے دن ہلاک کیا، اور قوم لوط کو سنگریزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ہلاک کیا۔ اسی طرح شداد بن عاد کو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز کے ساتھ ہلاک کیا۔ 7 پر آتا ہے قوم عاد کو ہوا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور ہم انشاءاللہ ہر ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اوج بن عنق، جس کو اللہ کی ذات نے اس کافر کو ہدہد کے ساتھ ہلاک کیا۔ یہ اوج بن عنق جو تھا، اس کی عمر جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ ہے 4500 سال اس کی عمر تھی۔ 4500 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا اتنا قد طویل تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو پانی کا طوفان آیا، تو یہ اس کا جو پانی تھا، پانی کا جو طوفان تھا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ وہ 40 گز وہ پانی کی بلندی تھی۔ تو وہ پانی اس کے صرف گھٹنوں تک، گھٹنوں کے اوپر سے نہ گیا، گھٹنوں تک ہی رہا، یعنی کہ اتنا اس کا قد بڑا تھا، اس کا طویل قد تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ پر بیٹھ جاتا تھا، پہاڑ پر بیٹھنے کے بعد پھر یہ سمندر سے مچھلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑتا، اور مچھلی کو پکڑ کر کے یہ دھوپ میں، یعنی کہ سورج کی روشنی اور سورج کی تپش میں مچھلی کو بھون کر یہ کھاتا تھا۔ یہ قد بھی اس کا طویل تھا، اس کی عمر بھی بڑی طویل تھی۔ اور جب یہ شہر والوں یا بستی والوں کے ساتھ ناراض ہوتا تو یہ غضبناک ہونے کے ساتھ پھر ان پر یہ پیشاب کر دیتا۔ پیشاب کی وجہ سے، اس کا جو پیشاب ہوتا تھا، چھوٹا پیشاب، اس کے پیشاب کی وجہ سے وہ ساری بستی والے، سارے شہر والے
غرق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اتنا سیلاب آتا اس کے پیشاب کی وجہ سے کہ وہ ساری بستی کی بستی تباہ ہو جاتی، وہ پورا کا پورا شہر غرق ہو جاتا۔ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ میدان طیہ میں داخل ہوئے تو اوج نے ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اوج بن اونق نے پہاڑ کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس نے پہاڑ کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو الماس کا پتھر دے کر بھیجا، تو اس نے آ کر وہ پتھر اس کے سر پر جو پہاڑ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے پتھر گرایا، تو وہ پتھر اس پہاڑ میں سے سوراخ کرتا ہوا اس کے دماغ میں داخل ہوا اور اس کو غرق کر دیا، اس کو وہیں پہ ہلاک کر دیا۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ 40 گز تھا، اور جو وہ عصا آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے وہ بھی 40 گز کا تھا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے 40 گز کی چھلانگ لگائی، جمپا آپ نے لگایا، پھر آپ نے اس کو اپنا عصا مبارک، اپنا ڈنڈا اوج بن اونق کو مارا، تو وہ ڈنڈا آپ کا اس کے ٹخنوں کو لگا، مگر اس کی ضرب اتنی گہری تھی، اتنی شدید تھی کہ وہ اسی طرح اسی ضرب کی وجہ سے اسی ٹائم گرا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آگے ہم انشاءاللہ نمبر وائز قارون کی ہلاکت کو بیان کریں گے، پھر اسی طرح ہم فرعون اور اس کے لشکر کا جو معاملہ بنا، اور اسی طرح نمرود ملعون کا جو سلسلہ بنا، پھر قوم لوط کے بارے میں ہم انشاءاللہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کے اندر اس طرح پارٹ کے اندر ہم یہ بیان کرتے جائیں گے، اور اسی طرح قوم عاد کا جو سلسلہ بنا وہ بھی ہم بیان کریں گے۔